شہاب الدین عمر بن علاؤالدین خلجی، خاندان علائی پر ظلم۔ علامہ صدر جہاں گجراتی نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ علاؤالدین خلجی کے انتقال کے دوسرے روز ملک نائب نے تمام امراء اور ارکان سلطنت کو جمع کیا اور مرحوم بادشاہ کا وصیت نامہ پڑھ کر سب کو سنایا۔ خلجی کا وصیت نامہ یہ ہے: میں اپنے بڑے بیٹے خضر خان کو اپنی ولی عہدی سے معزول کرتا ہوں اور اس کی جگہ اپنے چھوٹے بیٹے شہاب الدین عمر کو اپنا جانشین مقرر کرتا ہوں۔ ملک نائب نے شہزادہ شہاب الدین کو تخت حکومت پر بٹھا دیا اور خود اس 7 سالہ فرمانروا کا نائب السلطنت بن بیٹھا۔ ملک نائب نے علاؤالدین کے امراء کو اپنا ہم خیال سمجھا، جو کہ اس کی عاقبت نااندیشی تھی۔ جلوس کے پہلے ہی دن ملک نائب نے ملک سہیل کو بارگی کے عہدے پر مقرر کر کے گوالیار کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ خضر خان اور شادی خان کو اندھا کر دے۔ اس نمک حرام نے مرحوم بادشاہ کی عنایات کا ذرا بھی پاس نہ کیا اور دونوں شہزادوں کی آنکھوں میں لوہے کی سلائیاں پھیر دیں اور ان کی ماں ملکہ جہاں کو قید میں ڈال دیا۔ اس مردود نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ شہاب الدین کی ماں سے نکاح بھی کر لیا۔ قطب الدین مبارک شاہ خلجی۔ قطب الدین مبارک شاہ کی تخت نشینی 8 محرم 717 ہجری کو عمل میں آئی۔ ملک نائب کے قتل کے بعد بشیر اور مبشر نے، جو خواجہ سراؤں کے سردار تھے، میدان خالی پا کر بڑی شورش بپا کی اور ان خود سروں سے کچھ ایسی ناشائستہ حرکات سرزد ہوئیں کہ مبارک شاہ نے مجبور ہو کر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ان کے ساتھیوں کو ملک کے مختلف حصوں میں بھیج کر ان کی جماعتی قوت کو منتشر کر دیا۔ خواجہ سراؤں کے ہنگامے سے نجات حاصل کرنے کے بعد مبارک شاہ نے امراء و اراکین سلطنت کو اپنا بنانے کی کوشش کی۔ اس نے ہر امیر کو اس کی حیثیت کے مطابق خلعت اور انعام سے سرفراز کیا اور بہت سوں کو طب و علم سے بھی نوازا۔ مبارک شاہ نے اپنی قدیم نمک خاروں کو ان کی پرانی خدمتوں پر حسب سابق بحال رکھا اور ان کو بھی جاگیریں وغیرہ عطا کی۔ خطابات اور عہدوں کی تقسیم۔ اس کے بعد مبارک شاہ نے امراء میں خطابات اور عہدے تقسیم کیے۔ ملک دینار شہنہ پیل کو ظفر خان کا خطاب دیا گیا۔ مبارک شاہ کے چچا محمد مولائی کو شیر شاہ اور مولانا شہاب الدین کے مشہور بیٹے مولانا ضیاء الدین کو صدر جہاں کے خطابات دیے گئے۔ ملک قرار بیگ کو مبارک شاہ نے اپنا مقرب خاص بنایا۔ پردار قوم کے ایک شخص کو جس کا نام حسن تھا اور جو گجرات کا مشہور پہلوان تھا، اس پر بادشاہ نے عنایت کی خاص نظر کی۔ نیز ملک شادی نائب خاص جو علاؤالدین خلجی کا پرداختہ تھا، اسے خسرو خان کا خطاب دیا گیا۔ مبارک شاہ حسن پر بہت مہربان ہوا اور اس سے ایسی محبت کرنے لگا کہ اسے بڑے بڑے اعزازات سے نوازا اور یہ دیکھے بغیر کہ اس نوجوان شخص میں انتظامی امور کو سنبھالنے کی صلاحیت ہے بھی یا نہیں، وزارت کا اہم عہدہ بھی اسی کے سپرد کر دیا۔ قیدیوں سے ہمدردی۔ قطب الدین مبارک شاہ کی زندگی کا ابتدائی حصہ چونکہ قید خانے میں بسر ہوا تھا اور اس وقت اسے ہر وقت اپنی جان کا خطرہ رہتا تھا، اس لیے جب اس نے عنان حکومت سنبھالی تو اسے قیدیوں سے خاص ہمدردی پیدا ہوئی۔ نیز وہ اپنی رعایا اور اراکین سلطنت کے ساتھ انتہائی مہر و مروت اور اخلاق کے ساتھ پیش آتا۔ مبارک شاہ نے تخت پر بیٹھتے ہی یہ حکم دیا کہ 70,000 قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے۔ جلال الدین خلجی کی جو تھوڑی بہت اولاد باقی رہی تھی، مبارک شاہ نے اسے ملک کے چاروں اطراف سے طلب کیا اور ان لوگوں کو گراں بہا عطیوں اور وظیفوں سے نوازا۔ اس نے اپنے تمام ملازمین اور خدمت گزاروں کو 6 ماہ کی تنخواہ بطور انعام دی۔ رعایا پر لطف و کرم۔ مبارک شاہ نے امراء اور بعد ہزاروں فرمانرواؤں کے مناصب اور ان کی جاگیروں میں بھی خاطر خواہ اضافہ کیا۔ جو لوگ غربت و نداری کی وجہ سے در در بھیک مانگتے پھرتے تھے، ان پر شاہی عنایات اس قدر ہو گئیں کہ وہ خود صاحب بخشش بن گئے۔ الغرض ایک مدت کے بعد لوگوں نے دولت کا منہ دیکھا۔ ضرورت مند لوگ بادشاہ کی خدمت میں تحریری گزارشات پیش کرتے، بادشاہ ان عرضیوں کو پڑھ کر لوگوں کی ضروریات پوری کر دیتا۔ علماء، فضلاء اور صوفیوں، درویشوں وغیرہ کے
روزینیوں میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا۔ علاء الدین خلجی کے عہد میں جن دیہاتوں کو زمینداروں اور جگیرداروں کی ملکیت سے نکال کر شاہی ملک بنا دیا تھا، مبارک شاہ نے انہیں اصل مالکوں کو واپس کر دیا۔ خراج اور دیگر مطالبات کی زیادتی جو علاء الدین کے عہد سے چلی آ رہی تھی اسے ختم کر دیا۔ جاہ و منصب کی محبت اور دنیاوی لذائذ کی ہوس جو علاء الدین کی سخت گیری کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی اسے نئی زندگی ملی۔ الغرض مبارک شاہ نے اپنے باپ کے قائم کردہ تمام سخت قاعدوں کو اپنی نرمی سے ختم کر دیا۔ علاء الدین خلجی نے جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے ملکی مسالے کے پیش نظر ہر چیز کا نرخ مقرر کر دیا تھا، لیکن مبارک شاہ کے عہد حکومت میں ایسا نہ ہو سکا اور اشیاء کے نرخوں کا سرکاری طور پر تعین نہ کیا جا سکا۔ بظاہر شراب نوشی ممنوع تھی، مگر چونکہ خود بادشاہ کی محفل شراب و ساقی سے گرم رہتی تھی، اس لیے رعایا کو بھی اس ممانعت کی کوئی پرواہ نہ ہوتی تھی۔ کیا امیر اور کیا غریب، سبھی فسق و فجور میں مبتلا تھے۔ شرع کے خلاف عمل کرنے میں علاء الدین خلجی نے جو کمی کی تھی، مبارک شاہ نے اس کی پوری تلافی کر دی۔ خسرو خاں کا خیال خام۔ مالابار کے قیام کے دوران میں خسرو خاں بادشاہت کے خواب دیکھنے لگا اور بغاوت و سرکشی کا سودا اس کے سر میں سما گیا۔ اس نے اپنے تمام نامی گرامی امراء کو موت کے گھاٹ اتار کر زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لینے کی سوچی اور سارے ملک پر قابض ہونے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ اس سے پہلے کہ خسرو خان اپنے ارادوں میں کامیاب ہوتا، امراء کو اس کے ارادوں کی اطلاع ہو گئی۔ گودا نامی جزیرے کے حاکم ملک تلیگا، چندریری کے حاکم ملک تیمور اور ملک کل افغان وغیرہ نامی گرامی امراء نے آپس میں مل کر خسرو خان کو یہ پیغام دیا کہ اس ناممکن خیال کو اپنے دل سے نکال دو اور اس سے پہلے کہ تمہارا یہ راز فاش ہو جائے تمہیں جلد از جلد دہلی واپس چلے جانا چاہیے۔ جب خسرو خان کو یہ پتہ چلا کہ اس کا راز وقت سے پہلے ہی تشت از بام ہو گیا ہے اور مالابار میں اب ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، تو اس نے مجبور ہو کر یہاں کی حکومت چند امیروں میں تقسیم کی اور دہلی کی طرف چل پڑا۔ مالابار کے امراء نے یہ سوچ کر بادشاہ ان کی کارگزاری اور حق شناسی کی داد دے گا، تمام حالات لکھ کر مبارک شاہ کی خدمت میں بھجوا دیے، لیکن مبارک شاہ تو خسرو خان کی محبت میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ امیروں کا معروضہ پڑھتے ہی اس نے جواب لکھا کہ خسرو خان جس جگہ پہنچے اسے فوراً پالکی میں سوار کر کے دوسری منزل تک پہنچا دیا جائے تاکہ وہ جلد از جلد دہلی پہنچ جائے۔ خسرو خان کی عیاری۔ تمام امراء نے بادشاہی حکم کی تعمیل کی اور خسرو خان کو 7 روز میں دیوگڑھ سے دہلی پہنچا دیا۔ خسرو خان نے بادشاہ سے ملاقات کی اور یہ دیکھ کر کہ بادشاہ حسب سابق اس پر مہربان ہے، مکاری سے کام لیا اور زار و قطار ہونے لگا اور کہا چونکہ امراء شاہی میری شان و شوکت کو اپنی توہین کے مترادف سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے مجھ پر نمک حرامی کا زبردست الزام لگایا ہے۔ مبارک شاہ نے خسرو کے اس جھوٹ کو جوش محبت میں آ کر سچ سمجھا اور اپنے بہی خواہ امراء سے ناراض ہو گیا۔ خسرو خان کے پہنچنے کے 1 روز بعد یہ امراء بھی دہلی پہنچے اور دربار شاہی میں حاضر ہوئے۔ ان امیروں نے بادشاہ خسرو کے فاسد خیالات اور غلط ارادوں کی شکایت کی اور اپنی تائید میں بہت سے معتبر گواہ بھی پیش کیے، لیکن بادشاہ نے سچے امیروں کی کوئی بات نہ سنی اور الٹا ان سے لڑنے لگا۔ مبارک شاہ نے ناراض ہو کر ان امیروں کی جاگیریں ضبط کر لیں اور سلسلہ اسلام بند کر دیا۔ خسرو خان کی حرکات۔ مبارک شاہ کا یہ عالم تھا کہ وہ خسرو خان کی محبت میں بالکل دیوانہ ہوا جا رہا تھا، اس کے بغیر اسے ایک لمحہ بھاری گزرتا تھا۔ خسرو خان نے جب یہ دیکھا کہ بادشاہ اس کی محبت میں بالکل اندھا ہو گیا ہے تو اس کے دل میں بادشاہت کرنے کا خیال اثر نو بیدار ہوا اور اپنے اس ارادے کو عملی تشکیل کے لیے اس نے کارروائیاں شروع کر دیں۔ بہاؤالدین دبیر نے خسرو خان کا ساتھ دیا اور امیر بادشاہ نے اس وجہ سے ناراض تھا کہ ایک بار بادشاہ نے اس کی بے عزتی اور توہین کی تھی۔ ایک روز خسرو خان نے تنہائی میں موقع پا کر بادشاہ سے کہا، حضور کبھی کبھی مجھ نمک خوار پر مہربانی فرما کر دور دراز کے ممالک کی فتح کا اہم فریضہ سونپتے ہیں۔ اس قسم کی مہمات میں چونکہ یہ خادم لشکر کا سردار ہوتا ہے، اس لیے اکثر درباری امراء اپنی شرافت نسبی اور اعلیٰ خاندانی کے پیش نظر میری سرداری کو اپنی توہین سمجھتے ہیں۔
اگر حضور اجازت دیں تو میں اپنے خاندان کے انگنت لوگوں کو جمع کر کے ایک زبردست لشکر تیار کر لوں جو میری ماتحتی میں اس قسم کے فرائض کو بے حسن و خوبی انجام دے سکے۔ خسرو خان کی قوت۔ مبارک شاہ نے خسرو خان کی درخواست کو بڑی محبت کے ساتھ اسی وقت منظور کر لیا۔ اس کے بعد خسرو خان نے گجرات کے بے شمار خانہ بدوش ہندوؤں کو انعام اکرام کا لالچ دے کر اپنے لشکر میں بھرتی کر لیا۔ اس نے 20,000 گجراتیوں کا ایک زبردست لشکر تیار کر لیا۔ اس نے اپنے جمع کردہ روپے سے اس لشکر کے گھوڑے اور سامان اسلحہ وغیرہ خریدا اور کسی مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا۔ ان گجراتیوں کے علاوہ خسرو خان کے دوسرے بے خوار ہمدرد بھی اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس طرح اس کا لشکر 40,000 سپاہیوں پر مشتمل ہو گیا۔ خسرو خان کا شاہی حرم سرا کی چابیاں حاصل کرنا۔ قطب الدین نے بغیر کسی حیل و حجت کے اس درخواست کو منظور کر لیا اور شاہی حرم سرا کی چابیاں خسرو خان کے سپرد کر دی اور اس سے کہا، بھلا تجھ سے اور تیرے ہم قوم جوانوں سے بڑھ کر میرے لیے اور کون صاحب اعتبار ہو سکتا ہے؟ میں آج سے شاہی دولت خانے کی تمام انتظام تیرے ہی سپرد کرتا ہوں۔ شاہی حرم سرا کے دروازوں کی چابیاں حاصل کرتے ہی خسرو خان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اسے یقین ہو گیا کہ شاہی تخت پر بیٹھنے کے دن اب قریب آ گئے ہیں۔ جب شاہی بارگاہ پوری طرح خسرو خان کے قبضے میں آ گئی تو اس کے رشتہ دار اور عزیزوں کے گروہ اسلحہ سے آراستہ ہو کر رات دن خسرو خان کے شبستان میں چکر لگانے لگے۔ بادشاہ کی یہی بہی خواہوں اور ہمدردوں نے خسرو خان کے تیور پہچان لیے، لیکن کسی کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ بادشاہ سے کچھ کہہ سکے، کیونکہ سبھی کو معلوم تھا کہ خسرو خان کی محبت میں بادشاہ بالکل اندھا ہو چکا ہے اور وہ اس کے خلاف کوئی بات سننے پر تیار نہ ہوگا۔ قاضی خان کی حق گوئی۔ جب یہ خطرناک فضا پوری طرح جم گئی اور بادشاہ قتل میں 2 روز باقی رہ گئے تو قاضی ضیاء الدین عرف قاضی خان نے بادشاہ سے ملاقات کی۔ قاضی خان اپنے علم و فضل کی وجہ سے سارے ملک میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے اور ان کی بہت عزت کی جاتی تھی۔ وہ مبارک شاہ کے استاد ہونے کا فخر بھی رکھتے تھے۔ وہ شاہی حرم سرا کے اندرونی اور بیرونی دروازوں کے کلید بردار بھی تھے۔ انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بادشاہ کے حضور میں درخواست کی کہ خسرو خان کے دغاباز اور اس کے مفسدانہ ارادوں سے تمام اہل دربار پوری طرح واقف ہو گئے ہیں۔ ہم بہی خواہ سلطنت کی یہ خواہش ہے کہ حضور اس بات کی تحقیقات فرمائیں۔ اگر ہمارا بیان غلط ہو تو خسرو خان کے مرتبے اور اعزاز میں پہلے سے کہیں زیادہ اضافہ کر دیجیے، لیکن اگر ہم جانثاروں کا کہنا درست ہو تو پھر آپ اپنی جان کی حفاظت کیجیے۔ سلطنت کے انتظامات احتیاط اور دور اندیشی کے بغیر پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتے۔ چونکہ ان دنوں خسرو خان ہر وقت حضور کے پاس موجود رہتا ہے، اس وجہ سے حضور اپنے انجام سے بالکل بے خبر ہو گئے ہیں۔ قاضی صاحب نے اگرچہ بڑی خوش اسلوبی سے بادشاہ کو تمام حالات سے باخبر کیا تھا، لیکن بادشاہ پر کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے قاضی صاحب کی کوئی بات نہ مانی بلکہ ان کو سختی سے ڈانٹ دیا۔ اسی دوران میں خسرو خان عورتوں کا لباس پہنے ہوئے بادشاہ کے سامنے آیا۔ قاضی صاحب تو مایوس ہو کر بادشاہ کے سامنے سے چلے گئے اور مبارک شاہ نے سارا واقعہ خسرو خان سے بیان کر دیا۔ یہ سن کر خسرو خان نے چالاکی سے کام کیا اور مکر سے رونے لگا اور کہا، چونکہ حضور کی عنایات میرے حال پر بہت زیادہ ہیں، اس لیے تمام درباری مجھ سے حسد کرنے لگے ہیں اور اس وجہ سے میری جان کے دشمن ہو گئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جب تک یہ درباری میری جان نہ لے لیں گے اس وقت تک انہیں چین نہ آئے گا۔ خسرو خان کو روتا دیکھ کر بادشاہ کی آنکھیں بھی پرنم ہو گئیں۔ بادشاہ نے خسرو خان کو گلے سے لگا لیا اور کہا، تم بالکل فکر نہ کرو اور اپنی جگہ مطمئن رہو۔ میں اپنی تمام شان و شوکت، مال و دولت، سلطنت تیرے ایک ایک موئے بدن پر قربان کرنے کو تیار ہوں۔ میں ان چغل خور امراء کی بدگوئی کو قطعاً خیال میں نہیں لاتا۔ اس گفتگو کے بعد مبارک شاہ نے خسرو خان کو رخصت کر دیا اور خود شاہی حرم سرا میں داخل ہو گیا۔ قاضی خان کا قتل۔ اس واقعے کی دوسری رات خسرو خان کے تمام نمک حرام ساتھی دربار شاہی کے انعقاد کے بہانے سے 1000 ستون میں آئے اور کمین گاہوں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب رات کچھ گزر گئی اور ہر طرف ایک سناٹا سا چھا گیا اور ہر شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر دراز ہو گیا، اور ان امراء کے علاوہ کہ جن کی پاسبانی 1000 ستون پر تھی اور کوئی محافظ نہ رہا، تو قاضی خان پاسبانوں کی حاضری لینے کے لیے 1000 ستون میں داخل ہوئے۔ سندل نام کے ایک شخص نے، جو خسرو خان کا چچا تھا، قاضی صاحب کو باتوں میں لگا لیا۔ اس نے قاضی صاحب کو اپنے ہاتھوں سے
ایک گلوری پان کی دی۔ چونکہ قاضی صاحب کا آخری وقت آن پہنچا تھا، اس لیے وہ اس عیار شخص کی باتوں میں آ گیا اور ہر قسم کے خطرات سے غافل ہو کر اس سے گفتگو کرتے رہے۔ قاضی صاحب کے قتل کی تجویز پہلے سے باقاعدہ سوچی سمجھی تھی۔ جاہر نام کا ایک پرداری شخص اس کام پر متعین تھا، جو کمین گاہ میں چھپا ہوا تھا، ظاہر کمین گاہ سے نکل کر آیا اور اس نے پیچھے کی طرف سے قاضی صاحب پر حملہ کر دیا۔ اس نے تلوار کا ایک ایسا بھرپور ہاتھ قاضی صاحب پر مارا کہ اس کے جسم 2 ٹکڑے ہو گیا۔ قاضی صاحب لڑکھڑا کر گر پڑے۔ ان کی زبان سے صرف یہ الفاظ ادا ہوئے، بس مکاری ظاہر ہو گئی۔ وہ 2-3 شخص جو قاضی صاحب کے ساتھ تھے یہ منظر دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا کہ پرداریوں نے قاضی صاحب کو قتل کر دیا۔ یہ شور سن کر دوسرے پہرے دار تحقیقات کے لیے اپنی جگہ سے اٹھے۔ خسرو خان کے آدمیوں نے جو ہی یہ ہنگامہ دیکھا، وہ پہلے کی سوچی سمجھی تجویز کے مطابق تلواریں سونت کر کمین گاہ سے باہر آئے اور 1000 ستون میں داخل ہو گئے، اور اس طرح قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا۔ ہنگامہ۔ اس وقت قطب الدین مبارک شاہ اپنے خلوت خانے میں خسرو خان کے ساتھ عیش و عشرت کے ہنگامے میں مصروف تھا۔ اس نے یہ شور شرابہ سنا اور خسرو خان سے اس کا سبب پوچھا۔ خسرو خان بادشاہ کے پاس سے اٹھ کر باہر آیا اور چند لمحے باہر کھڑا رہ کر واپس اندر آ گیا اور بادشاہ سے کہا، کوئی خاص بات نہیں، نوبت کے وہ گھوڑے جو 1000 ستون میں آئے تھے جلوہ داروں کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، لوگ ان کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہے ہیں اور اسی بنا پر یہ شور ہو رہا ہے۔ اسی اثناء میں جاہر اور اس کے ساتھی 1000 ستون کے دروازے سے کوٹھے پر پہنچے اور ان ظالموں نے خاص شاہی چوکیدار کو بھی اپنی تلوار کا نشانہ بنایا۔ جب محل کے خاص چوبدار ابراہیم اور اسحاق مارے جا چکے تو شور اور بلند ہوا۔ مبارک شاہ کا قتل۔ اب ہنگامہ شاہی خلوتگاہ کے بہت قریب پہنچ چکا تھا، اس لیے بادشاہ گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھا اور یہ سمجھ گیا کہ فضا بگڑ چکی ہے۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے حرم سرا کی طرف بھاگنا چاہا۔ جب خسرو خان نے بادشاہ کو اس طرف جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے خیال کیا کہ اگر بادشاہ حرم سرا میں چلا گیا تو پھر اس کو قتل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس خیال کے پیش نظر نمک حرام خسرو خان بادشاہ کی طرف بڑھا اور بڑی ہمت و جرأت کے ساتھ اس نے بادشاہ کے بال پکڑ لیے۔ بادشاہ نے جب خسرو خان کو یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے خسرو خان کو اپنی بغل میں دبوچ لیا، لیکن اس بد کردار نے بادشاہ کے بال اپنی گرفت سے نہ نکالے اور اسی دوران خسرو خان کے باغی ساتھی بھی خلوتگاہ میں داخل ہو گئے۔ خسرو خان نے جب اپنے ساتھیوں کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا، جلدی آؤ اور مجھے اس سے چھڑاؤ۔ جاہر نامراد شکی نے قریب آ کر تلوار کا ایک ایسا وار کیا کہ بادشاہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ جاہر نے بادشاہ کی لاش کو سر کے بالوں گھسیٹ کر خسرو خان کے سینے سے علیحدہ کیا اور زمین پر پھینک دیا۔ اس بے مذہب بادشاہ کا سر تن سے جدا کر کے 1000 ستون سے نیچے پھینک دیا گیا۔ بادشاہ کے بیٹوں کا قتل۔ چوکیداروں اور چوبداروں وغیرہ نے جب بادشاہ کا سر دیکھا تو وہ خوف کے مارے ادھر ادھر بھاگ گئے۔ حسام الدین اور جاہر شاہی حرم سرا میں داخل ہوئے اور وہاں انہوں نے بادشاہ کے بیٹوں فرید خان، عمر خان اور علی خان کے علاوہ دیگر نوجوان لڑکوں اور فرید خان کی ماں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ ان ظالموں نے خوب جی بھر کر اہل حرم کی بے عزتی اور توہین کی۔ خسرو خان کی تخت نشینی۔ قطب الدین کے قتل کے دوسرے روز ہمدردوں اور پردازوں کی ایک بہت بڑی تعداد خسرو خان کے گرد جمع ہوئی۔ خسرو خان نے اس موقع پر گرفتار امراء کو بھی طلب کیا اور ان سب لوگوں کے سامنے سلطان ناصر الدین کا لقب اختیار کر کے تخت سلطنت پر بیٹھ گیا۔ اس رذیل اور کم ظرف پرداز بچے نے بڑے بڑے معزز امراء کو، جن میں عین الملک اور ملک جونا بھی شامل تھے، اپنے سامنے مؤدب کھڑا رکھا۔ زمام حکومت سنبھالتے ہی خسرو خان نے گزشتہ 2 بادشاہوں علاء الدین خلجی اور قطب الدین مبارک شاہ کے ہمدردوں اور معتبر لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو گجرات کے ہندوؤں کے حوالے کر دیا۔ خسرو خان نے اپنے بھائی کو خانان کا خطاب دیا اور علاء الدین خلجی کی بیٹی اس کے حوالے کی اور قطب الدین مبارک شاہ کی بیوی کو اپنے محل میں داخل کر لیا۔ علاء الدین خلجی اور مبارک شاہ کی بیویوں اور ان سے متعلقہ عورتوں کو خسرو خان اور اس کے لشکریوں نے آپس میں تقسیم کر لیا۔ قاضی خان اور مبارک شاہ کے قاتل جاہر کو بے شمار زر و جواہر عطا کر کے مالا مال کر دیا گیا۔
مندل کو رائیاں کا خطاب دے کر قاضی خان کی تمام جاگیر اور مال و اسباب کا مالک بنا دیا گیا۔ خسرو خان کے لشکر اور غازی ملک میں جنگ۔ خسرو خان نے اپنے بھائی خان خانان کو چترو دورپاش عطا کیا اور یوسف صوفی کو، جسے صوفی خان کا خطاب دیا گیا تھا، اپنے جانصاروں کے قابل اعتماد گروہ کے ساتھ غازی الملک کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ اسی اثناء میں ملک بہرام یہ ایک زبردست لشکر لے کر اچھ اور ملتان کے علاقوں سے ہوتا ہوا غازی ملک میں آ گیا۔ سرستی کے میدان میں طرفین کی فوجیں مارکہ آرا ہوئیں۔ غازی ملک اور اس کے تمام ساتھی تجربہ کار تھے اور انہیں مارکہ آرائیوں کے آئین سے پوری واقفیت تھی۔ اس کے برعکس خسرو خان کے خدمتگار بالکل نا تجربہ کار تھے۔ اس سبب سے غازی ملک پہلے ہی حملے میں کامیاب ہوا اور خسرو کے دون فطرت طرفدار حواس باختہ ہو گئے اور شکست کھا کر میدان جنگ سے ذلت و رسوائی کے ساتھ بھاگ نکلے۔ یہ لوگ اپنا تمام خزانہ اور ہاتھی اور گھوڑے میدان جنگ ہی میں چھوڑ گئے۔ غازی ملک نے اس کامیابی پر خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور جو مال غنیمت ہاتھ آیا اسے اپنے سپاہیوں میں تقسیم کر کے بڑی شان و شوکت کے ساتھ منازل سفر طے کرتا ہوا دہلی کی طرف روانہ ہوا۔ غازی ملک کا دہلی آنا۔ غازی ملک کی آمد کی خبر سن کر خسرو خان بہت پریشان ہوا۔ اس نے دہلی سے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے علائی حوض کے قریب ہی ایک جگہ پر قیام کیا۔ اس کے پیچھے کی طرف قلعہ تھا اور 7 باغات۔ اس جگہ کو وہ خوب مستحکم کر کے غازی ملک کی راہ تکنے لگا۔ غازی ملک بڑی شان و شوکت سے دہلی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خسرو خان نے غازی ملک کے آنے کی خبر سن کر اپنے سپاہیوں کو پیشگی تنخواہیں دیں۔ کسی کو 4 سال کی اور کسی کو 3 یا 2.5 سال کی۔ فوجیوں کے علاوہ مشائخ کو بھی اس نے بہت کچھ دیا۔ مختصر یہ کہ خسرو خان نے اس قدر فراخ دلی سے کام لیا کہ اپنے خزانے میں ایک کوڑی بھی باقی نہ رہنے دی۔ جواہرات بھی سپاہیوں میں تقسیم کر دیے۔ غازی ملک اور خسرو خان کی جنگ۔ جس روز جنگ ہونا تھی اس سے ایک رات پہلے عین الملک ملتانی نے خسرو خان کو خیر باد کہا اور منڈو کی طرف روانہ ہو گیا۔ عین الملک کی روانگی سے خسرو خان کا دل ٹوٹ گیا اور اس کی پریشانی حد سے تجاوز کر گئی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اس نے اندرپت کے میدان میں غازی کا مقابلہ کیا۔ خسرو خان کے لشکر کا مقدمہ یعنی تلیگا، ناگواری اور شائستہ خان نے بڑی بہادری اور جوانمردی کے جوہر دکھائے اور آخر کار مارے گئے۔ یہ حادثہ کچھ کم نہ تھا، لیکن خسرو خان کے صبر و تحمل کا دامن نہ چھوڑا اور عصر کے وقت تک مقابلہ جاری رکھا۔ لیکن کب تک؟ آخر کار تھک کر پرواریوں کے ایک گروہ کے ساتھ میدان جنگ سے تلپت کی طرف بھاگ نکلا اور اس کے ساتھیوں نے راستے میں اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے خسرو خان غازی ملک کے ہاتھ آ گیا۔ ہوا یوں کہ ساتھیوں سے علیحدہ ہونے کے بعد وہ رات بھر تنہا ادھر ادھر چھپنے کی کوشش میں پھرتا رہا اور آخر کار اپنے پرانے آقا ملک شادی کے پاس پناہ گزین ہوا۔ دوسرے روز لوگوں نے گرفتار کر کے اس کو غازی ملک کے سپرد کر دیا۔ غازی ملک نے اسے قتل کر دیا۔ خسرو خان کے بھائی خان خانان کو بھی، جو باغ میں چھپا ہوا تھا، غازی ملک نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ غازی ملک کی فتح اور تخت نشینی۔ اس واقعے کے دوسرے روز یعنی 1 شعبان 721 ہجری کو شہر کے تمام امراء روسا اور معززین غازی ملک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سب نے اسے اس کی فتح و کامیابی کی مبارکباد دی اور شہر کے تمام دروازوں کی چابیاں اس کے حوالے کر دیں۔ غازی ملک سوار ہو کر شہر میں داخل ہوا اور 1000 ستون کے قریب پہنچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ غازی ملک نے سلطاب قطب الدین کے بیٹوں کی تعزیت کے بعد حاضرین سے بلند آواز میں کہا، میں بھی آپ لوگوں کی طرح ایک امیر ہوں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے نمک حراموں سے اپنے آقا کے خون کا بدلہ لے لیا ہے۔ اب اگر ہمارے آقاؤں کی نسل سے کوئی فرد موجود ہو تو آپ اسے بلا تکلف تخت تاج پر بٹھا دیں، ہم سب اس کی اطاعت و فرمانبرداری کا دم بھریں گے۔ اور اگر علائی خاندان بالکل تباہ ہو چکا ہو اور اس کا کوئی فرد باقی نہ رہا ہو تو آپ لوگ جس کو چاہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں، میں بھی تہ دل سے اس کی اطاعت کروں گا۔ یہ سن کر حاضرین نے یک آواز ہو کر کہا، شاہی خاندان بالکل تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ تم ایک عرصے سے مغلوں کے ہم نشین چلے آ رہے ہو۔ پہلے بھی تم نے کئی بار اہل ہند کی سپر بن کر ان پر احسانات کیے ہیں۔ اب جب کہ تم نے ہمارے بادشاہ کا بدلہ لے کر ہم پر اور زیادہ احسان کیا ہے، ایسی صورت میں تم سے زیادہ بادشاہت کا کوئی اور حقدار نہیں۔
یہ کہنے کے بعد امیروں نے غازی الملک کا ہاتھ پکڑا اور اسے تخت شاہی پر بٹھا دیا اور سلطان غیاث الدین کے نام سے اسے اپنا بادشاہ مان لیا۔ قطب الدین مبارک شاہ نے 4 سال 4 ماہ تک حکومت کی۔ خسرو خان کی مدت حکمرانی کچھ دن کم 5-6 ماہ ہے۔